اس ویڈیو میں مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس کے بقیہ حصے اور سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ جسٹس ڈیمانڈس دیٹ اٹ شوڈ بی upheld in all the circumstances، یعنی انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال میں اس کا پاس رکھا جائے، یعنی صرف انصاف سے ہی کام لیا جائے، ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف اور ونز فیملی اور ریلیشنز، حتیٰ کہ اگر وہ آپ کی اپنی ذات، آپ کے خاندان یا آپ کے رشتہ داروں یا تعلقات کے منافی ہو یا ان کے خلاف جا رہا ہو۔ all of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم judged other people's affairs with justice، یعنی اپنی تمام تر زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کو ہمیشہ انصاف سے نپٹایا۔ اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینس ٹو بی جسٹ، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ تاکید کی کہ وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیں۔ اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیٹ Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ فرمایا when two men come to you for judgment، یعنی جب دو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، never decide in favor of one without hearing the arguments of the other، تو کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ تم دوسرے شخص کے دلائل بھی سن نہ لو۔ It is then most likely that you will know the truth، اور تب ہی یہ ممکن ہے کہ تم سچ جان سکو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saying، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ any ruler or judge who closes his door on the poor، یعنی کوئی بھی حکمران یا منصف جیسے کہ قاضی وغیرہ ہوا کرتے تھے، who closes his door، جو کہ اپنا دروازہ بند کر دے غریبوں پر، the needy and the destitute، ضرورت مندوں اور مسکینوں پر، اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute، تو اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ ضرورت مند یا مسکین ہو جاتا ہے۔ While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam was on his deathbed، he proclaimed، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب یہ اعلان فرمایا کہ if I owed something to anyone، کہ اگر میں کسی کا مقروض ہوں، اور if I، یعنی کسی بھی چیز کے لیے میں کسی کا مقروض ہوں، اور if I wronged any person، یا میں نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور damaged anyone's property or honor، یا کسی کی ملکیت یا عزت و وقار کو ٹھیس پہنچائی ہو، my person، my honor and my property are here، تو میں خود یہاں موجود ہوں، میری عزت و وقار اور میری ملکیت تمام ادھر موجود ہیں۔ He may take revenge on me in this world، وہ مجھ سے اسی دنیا میں اپنا بدلہ چکا سکتا ہے۔ There was complete silence، اس کے بعد مکمل خاموشی رہی۔ Only one person demanded a few dirhams which were paid to him، صرف ایک شخص نے کچھ درہموں کا دعویٰ کیا اور وہ اسے ادا کر دیے گئے۔ Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved his own example that no one could be more firm for justice than him، یعنی اپنی مثال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کوئی بھی دوسرا شخص ان کی ذات سے زیادہ انصاف کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him، حتیٰ کہ انصاف کے معاملے میں اگر وہ بات یا فیصلہ ان کے ذاتی مفاد یا ان کے عزیز و اقارب کے برخلاف ہو، یعنی
ان کے حق میں نہ جاتا ہو. ہی ڈیسائیڈڈ ایوری کیس براٹ ٹو ہیم، جو بھی فیصلہ ان کے پاس لایا جاتا اس کا وہ فیصلہ اس طرح سے کرتے بائی فرینڈ اور فو ود جسٹس، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو وہاں انصاف ہی کیا جاتا تھا. وداؤٹ فیئر آف فیور، بغیر کسی خوف اور حمایت کے. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اس قدر عظیم شخصیت والا شخص جو ہے وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. تمام زمانوں کے لوگ ان کی زندگی سے اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن کریم خاص طور سے ان کی زندگی کے اس پہلو کا ذکر کرتا ہے. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. یعنی یقیناً اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اس شخص کے لیے بہت اچھی مثال موجود ہے کہ جس پر وہ عمل کر سکتا ہے اگر اسے یوم آخرت پر اللہ سے ملنے کی امید ہے اور وہ اکثر اللہ کو یاد رکھتا ہے. اور آخر میں یہ حوالہ دیا گیا ہے اس مضمون کا جہاں سے اس مضمون کو لیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں سوال جواب. پہلا سوال، How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life؟ یعنی لوگ کس طرح سے اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی پہلوؤں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے پیراگراف میں ہمیں ملتا ہے اس کا مکمل جواب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک ان چند ایک جملوں کو لکھ کر آپ اپنے جواب کو مکمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال، How did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set high and noble ideals for all mankind؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے تمام انسانیت کے لیے اپنے اعلیٰ ترین اور عظیم نظریات پیش کیے یا سامنے رکھے، یعنی بہترین مثال قائم کی؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 8 میں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروف سے لے کر ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی تک، اور یہاں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے تمام زمانوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کی شخصیت سے اور ان کے عظیم نظریات کی مدد سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان عظیم نظریات کو انہوں نے کس انداز میں پیش کیا. اگلا سوال، How were people of Makkah convinced of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم justice even before his نبوت؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے مکہ کے لوگ کس طرح ان کے انصاف کے قائل تھے، یعنی ان کی انصاف پسندی کو جانتے تھے اور مانتے تھے؟ تو اس کا جواب موجود ہے پیراگراف نمبر 2 میں جہاں تفصیل سے بتایا گیا ہے اور وہ واقعات بھی بتائے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کی نبوت سے بھی پہلے کس طرح سے ان کے انصاف کے قائل تھے. اگلا سوال، What standards of justice did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practice as head of the state of مدینہ؟ یعنی ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا کیا معیار اپنایا تھا، یعنی کس طرح سے انہوں نے انصاف قائم رکھا تھا، اس کی مثال دینی ہے. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 3 میں. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک، اور اس میں وہ واقعہ بھی بیان ہے کہ جس کی مدد سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر انصاف کے اعلیٰ ترین معیار کو قائم رکھے ہوئے تھے. اگلا سوال، What made the non-Muslims bring their suits to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یعنی غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے کروانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. تو
اس سوال کا جواب ہمیں یہاں ملتا ہے اس پیسج کے اندر، جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. اور ساتھ ہی یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کو اس کا یہ جو ترجمہ ہے اس کو یہاں شامل کر سکتے ہیں جواب میں، اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے، اور اس طرح سے اپنا جواب آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، ہاؤ ڈز دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح سے بتایا گیا ہے یا واضح کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب موجود ہے پیراگراف نمبر 8 میں، اور اسے ہم یہاں سے شروع کریں گے، پیپل آف آل ایجز سے لے کر آخر میں قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ جو یہاں درج ہے اسے بھی شامل کریں گے، جس میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ روز آخرت پر اللہ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یقیناً ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے بہترین مثال ہیں کہ جن کی پیروی کر کے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشق یہاں مکمل ہوئی۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔